الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، حج ایک ایسی عبادت ہے اور سعادت ہے جو کسی کو اگر نصیب ہو استطاعت کے بعد، حج واجب ہوتا ہے استطاعت کے بعد، اتنے پیسے بھی ہوں آپ کے پاس کہ حج پہ جا سکیں، پیچھے جو اہل خانہ ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے، جن کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے، ان کا نان و نفقہ بھی آپ کے پاس ہو، آپ سفر بھی کر سکتے ہوں، تو یہ شرائط ہیں حج واجب ہونے کی۔ اس کے بعد جب حج واجب ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاضت ہے، جس میں آپ نے جسم کے ساتھ زیادہ کام لینا ہے، مطلب کہ کوئی پڑھنے کی زیادہ چیزیں نہیں ہیں، نہ اتنا زیادہ نمازیں ہیں، نہ اتنا زیادہ کوئی دعائیں ہیں، نہ بیٹھ کے کوئی زیادہ دعائیں اور مناجات کرنی ہے۔ اس میں پریکٹیکلی آپ نے کافی چیزیں کرنی ہیں، حج ہو یا عمرہ ہو۔ عمرے کی ویڈیو ہم تفصیلی طور پر بنا چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ عمرہ مفردہ جو ہم عمومی طور پر عمرہ کرنے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ حج کس طرح کرنا ہے۔ حج کا مومنین کہتے ہیں کہ حج کا مختصر ترین طریقہ ہمیں بتا دیں۔ حج کا کوئی طریقہ مختصر نہیں ہے، لیکن اس کو ہم انشاءاللہ بیان ایسے کریں گے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ آپ نے حج کیسے کرنا ہے۔ جس طرح ہم نے عمرے میں بتایا تھا، حج میں بھی اسی طرح ہے۔ حج کے دو ارکان ہیں جسے عمرہ تمتع بھی کہتے ہیں، یعنی ارکان بہت زیادہ ہیں لیکن جو دو مین حصے ہیں جن میں باقی ارکان شامل ہیں وہ ہے یہ ہے کہ پہلے آپ نے عمرہ تمتع کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے حج کرنا ہے۔ عمرہ تمتع کیا ہے؟ عمرہ تمتع آپ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج ان تینوں مہینوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حج کے ایام میں آپ نے حج کرنا ہے، جو 90 کلومیٹر علماء کے نزدیک مشہور قول یہ ہے کہ 90 کلومیٹر مکے کے ارد گرد کے علاوہ رہتے ہیں، یعنی 90 کلومیٹر سے دور، جیسے ہم پاکستانی، ایرانی دوسرے ممالک سے آتے ہیں، یا مثلا کہ مکے سے دور جیسے کوئی مدینے والے آتے ہیں یا دور دراز علاقوں والے جو 90 کلومیٹر سے دور رہتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ حج افراد یا قران نہیں کر سکتے۔ جو اس 90 کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں وہ حج افراد یا حج قران کریں گے، اس میں تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے۔ ہم حج تمتع کو ڈسکس کریں گے کیونکہ باہر سے جو مومنین جاتے ہیں اکثر ان کے سوالات ہوتے ہیں، جو وہاں رہ رہے ہیں اور ہمارے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، جو اردو سمجھتے ہیں، ان کے اگر کوئی سوالات ہوئے تو حاضر خدمت ہے انشاءاللہ۔ اور وہاں بھی جب ہم سعودی جاتے ہیں، مکہ مدینہ، تو ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، تو ان کے حج افراد اور حج قران یا جو دیگر ان کے مسائل ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حل کریں، اور باقی علماء بھی یہی ذمہ داری نبھاتے رہتے ہیں۔ تو خاکہ پیش کریں گے۔ پہلے یہ ہے کہ مین چیز جو ہے، مین جگہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تاہم تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ یہ ہے کہ مسجد حرام، اس کے ارد گرد طواف، سعی کرنا صفا و مروہ کی۔ اس کے بعد حج میں، عمرے میں یہ چیزیں، یہی مسجد حرام ہے جہاں آپ کا عمرہ ہو جاتا ہے۔ حج میں ایکسٹرا عبادت ہے، پھر آپ کو مسجد حرام سے نکل کر پھر آپ کو میدان عرفات جانا پڑتا ہے، وہاں سے پھر میدان مزدلفہ، وہاں سے پھر آپ مینا جاتے ہیں، پھر آپ رمی جمرات کر کے شیطان کو کنکریاں مار کے پھر واپس آپ مکہ حرم آ جاتے ہیں۔ تو اس کا تصویری خاکہ ہم بتا دیں گے، تصویری اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل بتا دیں گے، پھر اس کے آپ انشاءاللہ ہم احکام تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ہے کعبہ کی جو ایک چوکور شکل میں جو ایک عمارت بنی ہوئی ہے کعبہ کی، وہی ہے ہمارا مرکز جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے مسجد حرام میں، یہ جو ارد گرد دائرہ لگا ہوا ہے یہ ہے مطاف، ابتدائی مطاف۔ یہ جو صحن ہے کعبہ کا، صحن یعنی مطاف جہاں ابتدائی طور پہ طواف کیا جاتا ہے، اس کے پھر 2-3 جو ہے وہ طابق بنے ہوئے ہیں، جو پورشن بنے ہوئے ہیں، دوسری منزل، تیسری منزل، وہاں بھی طواف ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارا فقہ جعفریہ کا طواف وہاں ہوتا ہے جہاں کعبے کی چھت کے برابر یا اس کے نیچے ہوں، تو پہلے مطاف میں یہاں بھی ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے ارد گرد دوسری جو پہلی منزل جو کعبے کی چھت کے اوپر نہیں ہے وہاں بھی ہمارا طواف ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کعبہ جو ہے اس کے 4 کونے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں چاروں کونوں کے۔ جو یاد کرنے کا کونا ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے وہ ہے یہ حجر اسود کا کونا۔ حجر اسود جو ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ حجر اسود ایک گول دائرے کی طرح وہاں ایک لگی ہوئی ہے جو جگہ جہاں سے اندر جو ہے وہ حجاج کرام زیارت کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ تو آج کل ویسے بند کیا ہوا ہے انہوں نے، کعبے کے ارد گرد جو ہے وہ دیوار دی ہوئی ہے، تو حجر اسود کا بوسہ ممکن نہیں ہے، لیکن اسی کونے سے، حجر اسود والے کونے سے ہمارا طواف شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے 1-2 قدم احتیاطاً پہلے نیت کر لیں کہ میں حجر اسود سے، اسی کونے سے، اسی رکن سے جو ہے میں اپنا طواف سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے طواف کرنا ہے، اسی سے پھر ایک چکر یہاں آ کے ایک چکر مکمل ہو جائے گا حجر اسود کے کونے سے، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 7 چکر جب آپ مکمل کریں گے حجر اسود کے پاس آ کے تو یہ آپ کا طواف ہو جائے گا۔ جو بھی طواف ہے، پہلا طواف ہے یا طواف النساء ہے یا طواف وداع ہے، جو بھی ہے طواف کا ایک ہی طریقہ ہے۔
اس کی تفصیل آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ جب آپ یہ طواف کر لیتے ہیں، طواف کے بعد پھر یہ مقام ہے حجر اسود کے ساتھ، اسی جو ہے رکن کے ساتھ آگے دروازہ ہے جہاں کعبے کا، وہاں مقام ابراہیمی ہے، ایک گنبد کی طرح چھوٹا سا بنا ہوا ہے مقام ابراہیمی۔ اس کے پیچھے آپ نے طواف کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر جب آپ طواف کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہیں سے آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر یہ صفا اور مروہ کی بلڈنگ ہے، پہلا تابق ہے، دوسرا تابق بھی ہے، صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں دونوں، اس کے دوران ہم نے سعی کرنی ہوتی ہے۔ صفا سے سٹارٹ کرتے ہیں، مروہ ایک چکر، پھر صفا 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7 چکر ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ صفا سے نیت کریں گے کہ سعی کرتا ہوں حج کی یا عمرہ کی یا عمرہ تمتع کی قربتاً اللہ، اسی طرح پھر آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں، یہ آپ کا جو ہے وہ سعی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے تقصیر کرنی ہوتی ہے، تھوڑے سے بال کاٹنے ہوتے ہیں اپنے۔ تو تقصیر کے بعد اگر عمرہ تمتع ہے تو اس میں طواف النساء نہیں ہے، اگر عمرہ مفردہ ہے تو اس میں طواف النساء ہے۔ پھر دوبارہ آپ واپس چلے جائیں گے، طواف النساء کریں گے، وہی طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت نماز یہاں مقام ابراہیمی کے پیچھے 2 رکعت نماز طواف النساء کی پڑھنی ہے۔ یہ جو ہے مرکز ہے کعبے کے جو اندر طواف کے بعد پھر آپ سعی کریں گے صفا مروہ کی۔ اب آتے ہیں حج کی طرف، تو یہ تو عمرہ کے ارکان بھی ہو گئے، حج میں بھی یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے، لیکن حج میں ایکسٹرا کیا کرنا ہے؟ حج میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے احرام باندھ لیا، دوسرا جو احرام ہوتا ہے عمرہ کا یا عمرہ تمتع کا یا عمرہ مفردہ کا، وہ ہم باہر کے میقات سے، باہر کے ایریا سے میقات ہیں، میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں سے ہم احرام باندھ کے یہاں آتے ہیں، لیکن حج کا احرام یہیں سے باندھا جاتا ہے، یعنی مکہ کے جو حرم کے ایریا ہیں، مکہ کے ایریا ہیں، وہاں سے ہم احرام باندھ کے نیت کر کے ہم چلے جاتے ہیں میدان عرفات، وہ اعمال مکمل کر کے پھر ہم آتے ہیں حرم اور یہاں پھر باقی اعمال مکمل کرتے ہیں۔ تو حج میں اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ چینجنگ ہے، یہاں سے بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام سے احرام باندھیں، نیت کریں حج کی، پھر یہاں سے آپ چلے جاتے ہیں 9 ذی الحج کو میدان عرفات۔ میدان عرفات تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر دور ہے حرم سے۔ میدان عرفات چلے جاتے ہیں، وہاں آپ نے 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر مغرب تک قیام کرنا ہے، وہاں میدان میں رہنا ہے، عبادت کرنی ہے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ کتابوں میں ذکر ہیں، لیکن کوئی اعمال کرنے واجب نہیں ہے، وہی آپ اپنے فرائض انجام دیں، ظہر اثر پڑھیں اکٹھی اور غسل کریں، مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 9 کا دن گزار کے 9 ذی الحج کا مغرب کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں سے سیدھا راستہ ہے، سڑک ہے، حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے آپ مزدلفہ آ جاتے ہیں، میدان ہے مزدلفہ کا جسے مشعر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں آ کے آپ نے رات قیام کرنا ہے، رات قیام کر کے پھر آپ نے صبح یہاں سے نکل جانا ہے۔ صبح یعنی آپ نے جو ہی فجر ہوتی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد یہاں سے آپ نکلیں گے، مزدلفہ سے آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ کے آگے مینا ہے، مینا خیموں کی بستی جسے کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے 3 دن 2 دن قیام کرنا ہے، اور وہاں آپ کا زیادہ سٹے ہونا ہے۔ تو اس خیمہ بستی میں آپ نے آ جانا ہے۔ یہاں آپ نے 10 کو کیا کرنا ہے؟ عید والے دن آپ نے بڑے شیطان کو، مینا سے آگے جمرات ہیں، شیطان ہیں، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے واپس آ جانا ہے، قربانی کرنی ہے اور اپنا ٹینڈ کرنا ہے، یعنی حلق کرنا ہے یا تقصیر کرنا ہے اپنے خیمے میں واپس آ کر۔ پھر آپ احرام سے نکل جائیں گے، پھر آپ کے اوپر جو احرام کے طروق ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے وہ آپ سے ساقط ہو جائیں گے، وہ ہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 کی رات اور 12 کی رات وہاں سٹے کرنا ہے، مینا میں رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب یہ مکمل کر لیتے ہیں، پھر آپ آگے آ جاتے ہیں اپنے حرم کی طرف، ہوٹل میں جائیں، آرام کریں بے شک تسلی سے، بعد میں آ کے اعمال حرم کریں، طواف کرنا ہے حج کا، سعی کرنی ہے صفا مروہ کے درمیان، تو یہ اور ان کی نمازیں پڑھنی ہے طواف کی، اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے، پھر طواف النساء اس کی نماز، اور پھر یہ آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصویری خلاصہ تھا، اس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، کس طرح باندھنا ہے، اور اعمال کس طرح انجام دینے ہیں۔ تو یہ حرم ہے، حرم کے اعمال یہی انجام دینے ہیں، طواف کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ایک کونا جو ہے حجر اسود کا ہے، جو کعبے کا جو دروازے کے ساتھ والا کونا ہے۔ آگے پھر آپ آ جاتے ہیں تو یہ ایک دیوار سی، گول دیوار سی بنی ہوئی ہے، تقریباً انسان کے قد کے تھوڑی سی نیچے، تقریباً 4 سے 5 فیٹ کی۔ اسے حتیم بھی کہتے ہیں اور اسے حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، حضرت اسماعیل کی والدہ یہاں دفن ہے۔ اس کے باہر طواف کرنا ہے، اس کے اندر نہیں جانا طواف کے لیے۔ اور یہ کعبہ کے ساتھ بالکل اس کی بنیاد میں تھوڑی سی دیوار بڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا جگہ بڑی ہوئی ہے کعبہ کی، اسے شاذوران کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کے اوپر چڑھ کے طواف نہیں کرنا، ہوتا بھی نہیں ہے، جگہ ہے سلپ ہونے والی۔ تو اس کی یعنی ایک تعریف آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس حتیم کے بالکل اوپر، حجر اسماعیل کے اوپر میزاب رحمت جسے کہا جاتا ہے، پرنالا ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، اس کی طرف دیکھنا چاہیے، ثواب کا باعث ہے۔ اس طرح پھر آپ یہاں سے حجر اسود کے پیچھے رکن یمانی ہے، رکن یمانی وہ مقام جہاں دیوار شق ہوئی تھی، مولا امیر کائنات کی آمد ہوئی تھی، وہ جگہ بھی، نشان بھی ابھی تک موجود ہے، مومنین وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ، زیارت کریں گے جو وہاں جاتے ہیں۔ تو یہ حرم کے ہیں اعمال، اس میں پھر یہ مقام ابراہیمی ہے، اس سے پیچھے پھر آپ نماز پڑھ کے پھر صفا مروہ آ جاتے ہیں، پھر یہ صفا مروہ کی سعی کے بعد وہیں آپ جو ہے وہ
وہ تقصیر کرتے ہیں یا حلق یعنی اپنے تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں، اس کے بعد آپ احرام سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ عمرہ میں ہے، عمرہ میں عمرہ مفردہ ہو یا عمرہ تمتع، آپ احرام سے آزاد ہوتے ہیں یہاں تقصیر کر کے، صفا و مروہ کی سعی کر کے۔ لیکن حج میں آپ احرام سے آزاد ہوتے ہیں مینا کے میدان میں، جب آپ اس کو پتھر مار کے بڑے شیطان کو 10 کے یعنی عید کے دن فقط ایک ہی بڑے شیطان کو پتھر مارنے ہیں، وہ آپ پتھر مار کے آپ پھر واپس اپنے خیمے میں جا کے آپ قربانی کر کے پھر آپ ٹینڈ کریں۔ پہلا حج ہے، دوسرا حج ہے تو پھر آپ تقصیر کریں، تھوڑے سے بال کاٹیں، احرام سے آزاد ہو جائیں گے۔ تو یہ مومنین کرام، حج کے بارے میں کافی سوالات ہوتے ہیں، طریقہ بھی مومنین کو علم نہیں ہوتا حج کا۔ حج ایک پریکٹیکلی عبادت ہے، کافی آپ نے ریاضت کرنی ہوتی ہے، اس میں پڑھنے کی کوئی دعائیں، کوئی مناجات، کوئی نمازیں زیادہ نہیں ہیں۔ آپ کی فقط یہی نمازیں ہیں، پنجگانہ نماز تو ویسے آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، طواف کیا آپ نے وہاں، نمازیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے پریکٹیکلی حج کو انجام دینا ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، احرام باندھنا ہے، وقوف عرفات ہے، مینا جانا ہے، رمی جمرات ہے۔ تو یہ پریکٹیکلی ساری عبادات ہیں۔ یہ ایک تو مہنگی عبادت ہے، اس میں دقت کرنی چاہیے، اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ دقیق ہیں، یعنی وہاں آپ غلطی کریں گے کفارے پڑ جائیں گے آپ پر، یا بعض اوقات حج یا عمرہ باطل ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو اس میں دقت کرنی چاہیے، حج کے مسائل سیکھنے چاہیے، اس کے بعد حج یا عمرہ کرنے جانا چاہیے۔ عمرہ کی ہم تفصیل بتا چکے ہیں، اس کا لیکچر ہمارے چینل شیعہ ٹاکس پہ موجود ہے، عمرہ مفردہ شیعہ یا عمرہ شیعہ لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ جائے گی۔ عمرہ میں اور حج میں کافی چیزیں آپ کی مشترک ہوتی ہیں۔ عمرہ کیا ہے؟ عمرہ آپ پر واجب نہیں ہے، عمرہ مفردہ ان لوگوں کے لیے جو مکہ یا اس کی سراؤنڈنگ سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے عمرہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ آپ کرنے جاتے ہیں، آپ عمرہ کرتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ جو مکہ میں رہ رہے ہیں ان کے لیے واجب ہو جاتا ہے عمرہ مفردہ۔ باقی جو مکہ کے رہائشی ہیں یا اس کے جو ہے نا، بعض علماء کے نزدیک 80، بعض کے نزدیک 90، تھوڑا سا فرق ہے، تقریباً 90 کلومیٹر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کا تھوڑے احکامات الگ ہیں۔ ان کا حج بھی جو ہے وہ حج افراد یا قران ہوگا، ہمارے حج سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ جو اس سے باہر جیسے مدینہ سے کوئی آ گئے یا دوسرے ملکوں سے کوئی آ گئے جو 90 کلومیٹر سے باہر ہیں حرم سے، ان کا حج جو ہے وہ حج تمتع یا حجۃ الاسلام کہلاتا ہے، اور وہ عمرہ مفردہ کرنے آئیں گے تو وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے ان پر۔ حج کی ہم تفصیل بتانا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو ہم نے تصویری تھوڑا سا خاکہ پیش کیا کہ مسجد حرام جو ہے وہ کس طرح ہے، اس میں طواف کس طرح سٹارٹ کرنا ہے، کعبہ کے جو ہیں وہ 4 کونے کس طرح ہیں، سعی کس طرح کرنی ہے صفا و مروہ کی، پھر وہاں سے آپ نے حج کے دیگر مناسک، وقوف اور دیگر مناسک کس طرح انجام دینے ہیں۔ حج میں آپ نے پہلے عمرہ تمتع انجام دینا ہے، جو عمرہ مفردہ سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہے، باقی وہی طریقہ ہے جو عمرہ مفردہ کا ہے۔ آپ نے احرام باندھنا ہے باہر کے میقات سے۔ اب احرام کہاں باندھنا ہے؟ احرام کے لیے میقات ہیں، آپ نے عمرہ تمتع کے لیے احرام باندھنا ہے تو یا آپ مثلا جو مختلف میقات ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا یا جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں یا مدینہ آتے ہیں، یہ 2 میقات ہیں جہاں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے۔ آپ پہلے عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ مفردہ، یا پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ عمرہ تمتع کرنا چاہتے ہیں، حج سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آخری فلائٹیں تھیں آپ کی، بالکل حج کے قریب پہنچے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اگر آپ جدہ آئے ہیں تو وہاں سے آپ جوحفہ آ جائیں گے، جوحفہ مقام ہے جدہ سے آگے، وہاں آپ نے مسجد بھی ہے، وہاں آپ نے احرام باندھنا ہے، جسے مومنین مقام غدیر بھی کہتے ہیں۔ مقام غدیر یہی نہیں ہے، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، یہ مقام جوحفہ جو ہے میقات ہے، یہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ دوسرا جو میقات ہے وہ آپ مدینہ اگر لینڈ کرتے ہیں تو مدینہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے مقام ذوالحلیفہ، وہاں سے آپ نے جو ہے وہ جسے مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد کے یہاں یہ جو میقات ہے اس میں مسجد کے اندر سے آپ نے احرام باندھنا ہے۔ جو جوحفہ کا مقام ہے جدہ سے آ کے، وہاں آپ مسجد کے باہر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن مدینہ سے جب آپ مسجد شجرہ آئیں گے مقام ذوالحلیفہ، وہاں آپ نے مسجد کے اندر سے احرام باندھنا ہے، یہ ضروری ہے۔ ان خواتین کے لیے رعایت ہے جو پیریڈز میں ہیں، کیونکہ وہ مسجد داخل نہیں ہو سکتی، ان کے لیے جائز نہیں ہے مسجد داخل ہونا، تو وہ اپنا احرام مسجد کے باہر سے بھی اس کی نیت کریں گی اور باندھیں گی۔
احرام کیا ہے؟ مرد کے لیے 2 چادریں احرام باندھنا ہے۔ احرام کیا ہے؟ احرام یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، سفید چادریں ہوں، مستحب ہے، اتنی جو ہے وہ طول و عرض ان کا ہو کہ آپ کا جو ہے وہ لنگی باندھ سکیں، گھٹنے تک وہ آ جائے، اس کے نیچے بھی آ جائے تو کوئی عرض نہیں، لیکن گھٹنے تک وہ آ جائے، ناف سے لے کر وہ آپ نے لنگی کی طرح باندھنا ہے، جس طرح بھی باندھ لیں، لنگی آپ جس طرح باندھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چادر آپ نے کندھے پر ڈالنی ہے، اور یہ پلڑا جو ہے یہ آپ نے اس طرح دوسرے کندھے پر ڈالنا ہے، دونوں کندھے جو ہیں وہ چھپ جائیں دوسری۔ اب آپ نے احرام کس طرح باندھنا ہے؟ میقات کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں، احرام کیسے باندھنا ہے؟ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 چادریں، سفید چادریں جو ہیں وہ سوتی کپڑے کی ہوں اور اس میں کوئی سلائی وغیرہ نہ ہوئی ہو، جو ہے احرام کی چادر سلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اور احرام کی حالت میں سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ پہلی چادر جو ہے وہ اتنی طول و عرض ہو کہ آپ اس کی لنگی باندھ سکیں، لنگی کی طرح، اس کا کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے احرام باندھنے کا، لنگی آپ جس طرح باندھتے ہیں ویسے ہی آپ باندھ لیں، ناف سے لے کر گھٹنوں تک آ جائے، آپ کی شرمگاہیں چھپا دے، آپ کے گھٹنوں تک وہ آ جائے، یہ آپ نے لنگی باندھنی ہے۔ دوسری چادر آپ نے کندھوں پر ڈال دینی ہے، ایک پلڑا آپ نے اس طرح دوسرے کندھے پر ڈال دینا ہے احرام کی نیت کرتے وقت، تلبیہ پڑھتے وقت، اور یہ دونوں کندھے چھپ جائیں۔ اہل سنت ایک کندھا نکالتے ہیں، فقہ جعفریہ میں دونوں کندھے چھپائے جاتے ہیں۔ یہ احرام کی چادریں ہیں، نجس نہیں ہونی چاہیے، پاک صاف ہونی چاہیے، سفید ہونا مستحب ہے ان کا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ریشم کی نہیں ہونی چاہیے، ریشمی کپڑا جائز نہیں ہے مرد عورت کے لیے احرام میں، ویسے خاتون کے لیے عمومی طور پہ ریشمی کپڑا جائز ہے۔ احرام جو ہے، احرام کا جو کپڑا ہے، اب خواتین کے لیے کون سا احرام ہے؟ خواتین کے لیے وہی ان کے کپڑے احرام ہیں جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، ہاں ریشمی نہیں ہونے چاہیے، انہی کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کرے گی، جو ہی نیت کر لے گی اس کے بعد پھر اس پر بھی وہی احکامات ہوں گے جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ احرام آپ نے ان مسجدوں سے، ان میقات سے باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ احرام کی جو نیت کیا ہے، یعنی نیت کرتا ہوں احرام کی فلاں کے لیے، یعنی حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، عمرہ مفردہ کے لیے، قربتاً الی اللہ آپ نے احرام ڈال لیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ آپ نے تلبیہ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، خود ادا نہیں کر سکتے، دوسرا پڑھے گا آپ کو ادا کرواتا جائے گا۔ یہ تلبیہ درست طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کو آپ ایک دفعہ واجب ہے، بہتر ہے کہ آپ اس کو 3 دفعہ دہرا لیں، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے جب تک آپ مکے کی داخلی حدود تک نہیں پہنچ جاتے، وہاں تک آپ کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ تلبیہ ہو گیا۔ احرام کے طروق کیا ہے، یعنی جو مین چیز ہے، جو بہت زیادہ ضروری ہے، جو حج میں، عمرہ میں بہت زیادہ فوکس کی جاتی ہے، کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو کون کون سی چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کافی چیزیں ہیں جو آپ پر حرام ہو جاتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے نکاح وغیرہ نہیں کر سکتے، آپ بیوی سے لذت، بوس و کنار، مباشرت، استمنا، یہ کچھ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا اور یہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، خوشبودار چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، سلا ہوا کوئی بھی کپڑا پہننا جائز نہیں ہے، سرما لگانا جائز نہیں ہے، آئینہ یعنی شیشہ دیکھنا جائز نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر شیشہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کی کہیں نظر پڑ گئی، گاڑی کا شیشہ ہے، ہوٹل میں آ گئے، کہیں بھی نظر پڑ گئی تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، جان بوجھ کر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بحث و مباحثہ، جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے، تکرار جسے کہتے ہیں، باتوں کا تکرار کسی کے ساتھ، ویسے علمی گفتگو ہو رہی ہے وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح بننا سنورنا، یعنی کوئی میک اپ کرنا یا کوئی ایسی چیز کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے، سادہ رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے اس دوران مرد بھی کوشش کرے کہ کنگھی نہ کریں، ہاتھ بالوں میں نہ پھیریں، بال ٹوٹ گیا تو پھر اس کا کفارہ واجب ہو گیا۔ بال آپ اپنے نہیں توڑ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ اپنا یہ چیزیں نہیں کر سکتے، تیل نہیں لگا سکتے، بدن کے بال صاف نہیں کر سکتے، کھینچ نہیں سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے۔ مرد کے لیے ضروری ہے، خاتون سر ڈھانپ سکتی ہے، کوئی بھی سایہ سر پر کر سکتی ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر احرام کی حالت میں ہے تو سفر بھی نہ کرے، دن میں یعنی گاڑی میں سفر نہ کرے، چھتری اوپر نہ لے، کتاب کوئی بھی چیز اوپر نہ لے، سر ڈھانپنا جائز نہیں ہے، اور سایہ کرنا سر پر جائز نہیں ہے۔ خواتین کے لیے جائز ہے، کہ وہ بچوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھیں، چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اس میں پابندی نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے۔
اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا دانت نکلوانا جائز نہیں ہے، ہتھیار لے کے، اسلحہ لے کے، تلوار ہے، پسٹل ہے، کوئی بھی چیز ہے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے، ناخن کاٹنا جائز نہیں ہے، شکار کرنا، کسی بھی چیز کا شکار کرنا یا کوئی بھی حشرات میں سے کسی چیز کو مارنا جائز نہیں ہے۔ آپ کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، جسم پہ کاٹ رہی ہے، کوئی مچھر وغیرہ یا اس کو آپ ہٹاتے ہوئے اگر وہ مر گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنی ہے، کسی چیز کو مارنا بھی نہیں ہے، شکار بھی نہیں کرنا۔ اور سائے میں، سایہ جو موویبل سایہ ہے جیسے چھتری ہے، گاڑی ہے، یہ موویبل سایہ ہے، اس کے نیچے نہیں آنا۔ ویسے جو ہے نا آپ نے احرام کی حالت میں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، اس میں آپ بلڈنگ میں چلے گئے، اپنے ہوٹل میں چلے گئے، کہیں چلے گئے تو اس سائے میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن موویبل سائے میں جانا، لذت لینا یا میک اپ کرنا یا خوشبو لگانا، یہ تمام چیزیں۔ اس کے بعد پھر آپ احرام باندھ کے آ جاتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد حج ہے، حج کا جو ہے ہم حج کا ہی ذکر کر دیتے ہیں، عمرہ کا ہم بتا چکے ہیں۔ تو عمرہ تمتع کا آپ احرام باندھ کے آ جاتے ہیں، مکہ حرم میں آتے ہیں، آپ نے طواف کرنا ہے جو ہم بتا چکے ہیں، حجر اسود والے کونے سے طواف سٹارٹ کرنا ہے، 7 چکر مکمل کر کے یہ آپ کا طواف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیمی جو دروازے والا حصہ سائیڈ ہے کعبہ کی، اس کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز طواف پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج کی ہے یا عمرہ کی وہ آپ نے نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز طواف پڑھ کے وہیں سے آپ نے پیچھے چلے جانا ہے، سعی کرنی ہے، صفا سے سٹارٹ کرنی ہے، پہاڑی سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ اس طرح آپ نے چلنا ہے۔ اس دوران تھوڑی سی جگہ آتی ہے ہر ولے کی، وہاں آپ نے تیز چلنا ہے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے، چلیں گے، 7 چکر مکمل کریں گے۔ آپ چل نہیں سکتے تو آپ ویل چیئر کے ذریعے بھی وہ سعی مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے تقصیر کرنی ہے، تھوڑے سے بال کاٹنے ہیں، یہ آپ کا جو ہے مکمل ہو جائے گا عمرہ تمتع، جو حج کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے، حج سے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اسے عمرہ تمتع کہتے ہیں۔ پھر آپ احرام سے آزاد ہو گئے، پھر آپ ہوٹل چلے جائیں، کھائیں پیئیں، گھومیں پھریں، خوشبو لگائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، باقی چیزیں جو حرام تھی وہ آپ پر حلال ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں حج۔ حج کب سٹارٹ کرنا ہے؟ حج میں آپ نے احرام باندھنا ہے مکے کے اندر سے، بہتر ہے مسجد حرام سے احرام باندھ کے حج کا نیت کر کے، طریقہ وہی ہے، طروق احرام وہی ہیں، وہاں سے آپ نے چلا جانا ہے عرفات کے میدان میں جو تقریباً 20 کلومیٹر ہے، 18 سے 20 کلومیٹر۔ وہاں آپ نے 9 ذی الحج کو زوال سے لے کر مغرب تک وقوف کرنا ہے۔ وہاں جبل رحمت ہے جو ایک پہاڑی ہے، جہاں ایک پلر سا بنا ہوا ہے، جہاں حضرت آدم اور جناب حوا کی توبہ قبول ہوئی تھی روایات کے مطابق۔ وہاں آپ اگر اس کی الٹی سائیڈ میں بیٹھیں گے زیادہ فضیلت ہے، نہیں تو آپ میدان عرفات میں کہیں بھی یہ زوال سے لے کر مغرب کا وقت گزارنا ہے، اپنی عبادت میں مصروف رہیں، ذکر و مناجات میں مصروف رہیں۔ اور باقی اس کے بعد یہ جو وقوف عرفات ہے، یہ رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑا رکن حج کا کہا جاتا ہے۔ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، نہیں تو آپ کا حج نہیں ہوگا۔ تو اس میں احتیاطاً پھر جو ہے آپ کیونکہ احرام باندھیں گے، دن کو سفر کریں گے، آپ پر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جائے گا، اس لیے 9 کی رات ہی، 8 کا دن گزار کے احرام حج کا باندھ کے وہاں سے پھر مومنین جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اور 9 کی رات وہیں گزاری، 9 کا دن وقوف عرفات کیا، مغرب کے بعد آپ وہیں سے نکلتے ہیں مقام مزدلفہ کی طرف، جسے مقام مشعر بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے رات سٹے کرنا ہے اور صبح طلوع ہونے کے بعد، طلوع آفتاب ہونے کے بعد آپ نے وہاں سے مینا کی طرف جانا ہے۔ جو مجبور لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، بزرگ ہیں، مجبور ہیں، جو نہیں رہ سکتے، وہاں رش ہے اور تکلیف کا باعث ہے، وہ وہاں سے مجبوری کی صورت میں مریض ہیں، وہاں سے نکل سکتے ہیں اور مینا جا کے اپنے خیمے میں سٹے کر سکتے ہیں۔ باقیوں کے لیے طلوع آفتاب تک، یعنی عید کے دن تک، طلوع آفتاب تک وہی رہنا ضروری ہے۔ پھر آپ وہاں سے جائیں گے، اپنے خیمے جائیں، آپ وہاں خیمے جا کے تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی۔ پھر وہاں سے آپ نے جانا ہے آگے جمرات کی طرف۔ شیطان ہیں، 3 پلر ہیں، جمرات کہیں، اور وہاں سے آپ ایزیلی مینا میں رہنے کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے کہ کارڈ ہو آپ کے پاس، عرفات میں بھی مینا میں بھی آپ کے پاس کارڈ ہو، قافلے کا، آپ کا قافلہ کون سا ہے، کون سا خیمہ ہے، تاکہ آپ گم نہ ہو جائیں۔ بہت بڑی خیمہ بستی ہوتی ہے مینا میں، آپ کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہوگا اگر آپ گم گئے تو۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جمرات کی طرف چلے جائیں گے۔ عید کے دن فقط بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ یہ کنکریاں آپ نے مزدلفہ سے چننی ہے، نہیں تو پھر آپ جو ہے وہ قافلے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو حج سے پہلے آپ کو وہاں لے جاتے ہیں، وہاں سے کنکریاں آپ چن لیتے ہیں۔ ایک مقدار ہے کنکریوں کی جو آپ احتیاطاً کچھ ایکسٹرا بھی اٹھا لیں۔ تو آپ نے 7 کنکریاں عید کے دن مارنی ہے، پھر آپ نے دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اسی طرح تیسرے دن بھی تینوں شیطانوں کو
7 कंकरियाँ मारनी है। तो ये आप तादाद गिन लें, उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ी सी शामिल कर लें ताकि आपके कहीं गिर गई या मसलन के कंकरी कोई नहीं लगती शैतान को तो ज़ाय हो जाती है। तो उस सूरत में फिर आप क्या करेंगे कि आपके पास मुतबादिल कंकरियाँ होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ इस्तेमाल होने वाली कंकरियाँ आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ्रेश कंकरी आपने मारनी है। साफ़ सुथरी हो, नोकदार कंकरी हो, मुस्तहब है, नहीं तो जो भी आपके पास कंकरियाँ हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंकरी होनी चाहिए, इसके मुतबादिल कोई लकड़ी या कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आप 10 के दिन कंकरियाँ मार के वापस आएंगे, कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी काफिले सालार खुद करवा देता है, आप उनके साथ जाएं या ना जाएं, कुर्बानी हो गई, तसल्ली है। उसके बाद फिर आपने हल्क करना है, थोड़े से बाल काटने हैं ख़वातीन ने, मर्दों ने टेंड करना है। अगर उनका पहला आ जाए, नहीं तो दूसरा तीसरा आ जाए, तो फिर थोड़े से बाल काट के एहराम से आज़ाद हो जाएंगे, एहराम खोल देंगे। जो तरूक एहराम है, पाबंदियाँ वो हट जाएंगी। अभी 2-3 पाबंदियाँ बाकी हैं, खुशबू भी नहीं लगा सकते, मुबाशरत भी नहीं कर सकते ख़वातीन से, और आप शिकार भी नहीं कर सकते। ये कुछ 3 पाबंदियाँ, इसके अलावा बाकी चीज़ें आप पर हलाल हो सकती हैं, हलाल हो जाती हैं, आप बाकी चीज़ें अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, मिना में 11 और 12 की रात क़याम करना है, 11 और 12 की रात। और आप इस दौरान, यानी आप कंकरियाँ मार लेते हैं, दिन के वक्त आप फ्री हैं, आप वहाँ से होटल भी जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। रात वहीं आके रहना ज़रूरी होता है, और बेहतर ये मुस्ताहब है कि आप दिन को, रात को वहीं मीना में अपने खेमे में क़याम करें, और मीना में आप घूम फिर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। ये आप कर लेंगे। 12 को फिर आप ज़िवाल के बाद माजरत चाहता हूँ, 12 को आप ज़िवाल के बाद फिर आप वहाँ से निकलेंगे, आप फिर आ जाएंगे मक्का में। मक्का में आप आराम करते हैं, स्टे करते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपने बाकी जो आमाल अंजाम देने हैं वो क्या है, वो आपने तवाफ़ करना है। तवाफ़ करना है हज का कुर्बतन इल्लल्लाह, तरीका वही है, आपने 7 चक्कर लगाने हैं हजर अस्वद वाले कोने से। इसको मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहिमी के पीछे आपने 2 रकत नमाज पढ़नी है हज की, तवाफ़ की। और ये जो तवाफ़ करना होता है, ये मकाम इब्राहिमी और काबे के दरमियान मुस्तहब है, ताकीद है, और बाज़ उलमा के नज़दीक वाजिब है। तो कोशिश करनी चाहिए कि काबे और मकाम इब्राहिमी हजर अस्वद से आगे थोड़ा सा जो है वो जो किबला का यानी काबे का जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल सामने है, इस दरमियान आप तवाफ़ करें। ये ज़्यादा ताकीद भी है, ज़्यादा अजर भी है। मजबूरी है, रश है, नहीं करने दे रहे तो आप पीछे से भी तवाफ़ कर सकते हैं। तवाफ़ के बाद 2 रकत नमाज तवाफ़, फिर आप चले जाएंगे उसके पीछे साई करने, मकाम साई, सफ़ा और मरवा 7 चक्कर। उसी तरह नियत करने के बाद आप साई करेंगे। साई करने के बाद अब यहाँ आपने तकसीर नहीं करनी, क्योंकि आप तकसीर और हल्क कर चुके हैं, एहराम से आज़ाद हैं। तो ये जो साई है बगैर एहराम के, आप ना सादा कपड़ों में, तवाफ़ भी साई भी सादा कपड़ों में आपने करनी है, एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है। फिर आप वहाँ से वापस आ जाएंगे काबा, और उसमें फिर आपने तवाफ़ निसा करना है। ज़रूरी नहीं है उसी वक्त करना, बाद में भी आप कर सकते हैं। तवाफ़ निसा करने के बाद फिर आप 2 रकत नमाज़ तवाफ़ निसा करेंगे। ये हज है, मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आप आज़ाद हैं। उसके बाद आप बेशक दोबारा तवाफ़ करने आए, दोबारा आप इसके बाद आप जो है वो उम्र मुफरदा करें। उम्र मुफरदा आप कर सकते हैं, क्योंकि उम्र तमत्तो और हज के दरमियान आप उम्र मुफरदा नहीं कर सकते। अब आपका हज मुकम्मल हो चुका है, तो आप अब इसके बाद आज़ाद हैं, उम्र मुफरदा करें ना करें आपकी मर्ज़ी। आप जितने दिन वहाँ स्टे है आपका आएँ, हरम में नमाज़ पढ़ें, ज़ियारत करें। जब आप रवाना होने लगे तो आप तवाफ़ विदा कर लें। ये आपके लिए बायस अजर सवाब है, ज़्यादा इसका सवाब है। तवाफ़ विदा की नीयत से मुस्तहब है, आप इसको अंजाम दें और 2 रकत नमाज तवाफ़ विदा पढ़ें, और उसके बाद आप रवाना हो जाएँ। तो ये हज के अरकान हैं जिनको अंजाम देना है, जिनमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ मज़ीद दकीक मसाइल होते हैं जो आपको काफ़िला सलार उलमा जो होते हैं वो आपको बताते रहते हैं। साथ साथ मेन चीज़ें यही हैं, मेन पॉइंट यही हैं जिनको अंजाम देना ज़रूरी है। उम्रा और हज में फ़र्क बताया। उम्रा में अहकाम ये होते हैं कि आप मीकात से जो है वो एहराम बांध के आते हैं। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं दूर से, तो बाहर के मीकात से आप एहराम बांधेंगे। आप आ चुके हैं मक्के में, तो करीबी मीकात भी हैं जो मक्के में है, करीबी मिकात हैं, जैसे मस्जिद जोराना, मस्जिद आयशा जिसे कहा जाता है, मस्जिद तनईम, मस्जिद हुदैबिया, ये करीबी मिकात हैं। और ज़्यादातर जो एहराम बांधा जाता है मक्के में आने के बाद दोबारा उम्रा करने के लिए, तो वो मस्जिद आयशा या मस्जिद तनईम से, जिसे मस्जिद तनईम कहा जाता है,
وہاں سے احرام باندھ کے پھر آپ آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ تو یہ میقات ہیں احرام باندھنے کا طریقہ۔ پھر آپ عمرہ تمتع کریں گے۔ عمرہ تمتع مکمل ہونے کے بعد عمرہ تمتع آپ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج تینوں مہینوں میں کر سکتے ہیں۔ حج سے پہلے اس کو انجام دیں گے۔ اس دوران پھر آپ جو ہے عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جن کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ پہلے آ کے عمرہ مفردہ کریں اپنے۔ آخری ایام جب حج قریب آنے لگے تو عمرہ تمتع کر کے پھر دو تین دن کا گیپ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے گیپ ہو، لیکن 2-3 دن کا اگر گیپ آ جاتے کوئی عرض نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ حج کا احرام مکے سے باندھیں گے۔ پھر آپ وہاں سے عرفات سے مزدلفہ سے مینا میں آپ نے رمی جمرات کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، تقصیر حلق یا تقصیر کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے وہاں قیام کرنا ہے۔ وہاں سے پھر آپ جب مکہ آئیں گے 12 کو زوال کے بعد، تو پھر آپ وہاں آ کے اعمال حرم انجام دیں گے، جس میں طواف، نماز طواف، سعی کے بعد پھر دوبارہ طواف النساء اور اس کی نماز۔ یہی حج کا طریقہ ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں جو بھی اس عبادت میں جائیں وہ ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ اپنے واجبات کو درست طریقے سے انجام دے سکے۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔